تم ہوگے تن نظر، تم ہوگے متعصب، تم ہوگے سمپردائک سوچ کے انسان، تم ہوگے کمیونل، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ سب ترقی کریں، ہماری تمنا ہے کہ ہندو بھی ترقی کریں، سکھ اور عیسائی اور دلت اور اوبیسی سب ترقی کریں، کسان اور مزدور ترقی کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، کامل یقین ہے اس بات کا کہ اللہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ آج موجود ہے جس قدرت کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کے زمانے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال اللہ تعالی فيما رواه عنه نبيه المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا عند ظن عبدی بی۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ میں سے جن حضرات نے حج یا عمرہ کیا ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ عمرے کے طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے کو یا حج کرنے والے کو اس کی ہدایت ہوتی ہے کہ اپنا احرام داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دے، دایاں مونڈھا کھلا ہوا رہے۔ اور یہ بھی ہدایت ہوتی ہے کہ پہلوانوں کی طرح اکڑ کر بہادری کی چال چلے۔ یہ عجیب حکم ہے۔ ایک صاحب ایمان زندگی بھر کی دعاؤں، تمناؤں اور کوششوں کے بعد جب زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو غافل سے غافل مسلمان کی بھی دل کی کیفیت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ خوف ہوتا ہے بے ادبی کا، کپکپی طاری ہوتی ہے بہت سے لوگوں پر، اللہ کے جلال کا ایک اثر ہوتا ہے طبیعت پر، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسے موقع پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی ڈرے سہمے انسان کی کیفیت کے ساتھ طواف کرو، یہ کہا جا رہا ہے کہ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر چلو، بہادروں کی طرح چلو، پہلوانوں کی طرح چلو۔ اس بات کو تو سمجھانا پہلی بار عمرہ اور طواف کرنے والوں کو مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب شاید کچھ غلط بتا رہے ہیں، کعبے کے سامنے اور اکڑ کر چلیں۔ پہلی بار اس گنہگار کی حاضری ہوئی ہے اور یہ صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں، معلم صاحب، مولانا صاحب، کہ پہلوانوں کی طرح چلو۔ میں خطا کار گنہگار بنتا ہوں، ڈر رہا ہوں، ڈرز رہا ہوں، مگر حکم یہی ہے۔
اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب کئی سال مدینے میں انتظار کرنے کے بعد سن 7 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کو لے کر. یہ عمرہ قضا کہلاتا ہے. پچھلے سال سن 6 ہجری میں مکے کے مشرکوں کافروں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت واپس کر دیا تھا رسول اللہ کو اور صحابہ کو کہ اس بار آپ نہیں آئیں، اس بار ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں. اس کے پیچھے ایک بڑی سیاسی وجہ تھی. انہوں نے کہا کہ اب اگلے سال آئیے، ہم آپ کو اگلے سال آنے کی اجازت دیتے ہیں، اس سال آپ نہیں آئیں. کیا فرق ہے اس سال میں اور اگلے سال میں؟ فرق یہ ہے کہ مکے والوں کو یہ لگا کہ ہماری اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، یہ ہم سے ویزا لیے بغیر، اجازت لیے بغیر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکے پر ہماری حکومت کو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہم نہیں آنے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہدایت کے مطابق مان لی بات ان کی اور واپس مدینہ تشریف لے گئے. بہت مشکل تھا یہ اس کو ماننا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر وہاں تک دیکھتی ہے جہاں عام آدمی کی نظر نہیں جاتی. کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس کی ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے کوئی آدمی اگر مدینے جائے گا اسلام لا کر تو آپ مدینے میں اس کو نہیں روک سکتے، وہ واپس آئے گا، آپ کو ہمیں اس کو ہمارے حوالے کرنا ہی پڑے گا. اور مدینے سے مکے اگر کوئی ایمان والا آیا تو ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. بالکل الٹی شرط. عام آدمی کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ مگر میں پھر عرض کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر وہاں جاتی ہے جہاں عام لوگوں کی نظر نہیں جا سکتی. حضور نے سوچا کہ ہمارا بندہ مدینے کا تربیت یافتہ پکا مومن جب مکے جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم وہاں روک لیں گے تو انشاءاللہ وہ اسلام اور ایمان کی خوشبو پھیلائے گا، وہ آپ کے کفر و شرک سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تربیت پا چکا ہے رسول اللہ. بہت اچھی بات ہے، ہمارا آدمی آپ روک لیجئے، بہت بہت شکریہ. اور آپ کا آدمی جو ہمارے یہاں آئے گا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں روک سکتے، وہ واپس جا کر رہے گا. تو عطار کی دکان پر کوئی اگر جاتا ہے تو عطر نہ بھی خریدے، خوشبو لے کر واپس آتا ہے. تو آپ کا آدمی جو مدینے آئے گا وہ مدینے والوں کے اخلاق سے، ان کی سخاوت، ان کی ہمدردی، ان کا باہمی تعلق و پیار، ان کی صفائی ستھرائی اور ان کے زندگی کے سلیقے سے متاثر ہو کر ہی آئے گا. تو ہمارا ہی نمائندہ بن کر وہ آپ کے پاس واپس جائے گا. اچھا ہے کہ آپ کا آدمی ہمارے یہاں آئے اور وہ نہ رکے اور واپس جا کر داعی بنے گا، انشاءاللہ مجھے یہ شرط منظور ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 13 سال مکے کے اور 6 سال مدینے کے، 19 سال میں اتنے لوگ اسلام نہیں لائے جتنے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال کے اندر ایمان لائے. تو بالکل وہی ہوا جو حضور نے سوچا تھا. جو ادھر جا رہا ہے مدینے وہ اسلام کی خوشبو لے کر آ رہا ہے، جو مدینے سے مکے آ رہا ہے اور یہاں روکا جا رہا ہے اس کو، وہ یہاں پر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ بیچ رہا ہے تو خریدار متاثر ہو رہا ہے، وہ خرید رہا ہے تو دکان والا متاثر ہو رہا ہے، وہ سڑک پر چل رہا ہے نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ تو سڑک پر چلنے والے متاثر ہو رہے ہیں.
یہ جو طواف کے موقع پر یہ جو حکم دیا تھا حضور نے، اس کے پیچھے ایک راز تھا۔ جب اگلے سال عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ قضا کے لیے، جو عمرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں کر پائے تھے اور اگلے سال آئے اس عمرے کو کرنے کے لیے، کیونکہ احرام باندھ چکے تھے تو اب عمرہ واجب ہو چکا تھا، وہ کرنا ہی کرنا تھا، تو اس عمرے کو ادا کرنے کے لیے مدینے واپس جا کر کچھ دن کے بعد جب پھر واپس آئے تو اس مرتبہ مشرکین کی بھیڑ لگی تھی تماشا دیکھنے کے لیے۔ صحابہ کرام ان مجاہدوں سے جو گزر رہے تھے مسلسل، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی حنین، کبھی جنگ خندق اور احزاب، یہ سب سن 2 ہجری میں، سن 5 ہجری میں سب ہو چکے تھے۔ اتنے مجاہدے تھے کہ صحابہ تھوڑے سے دبلے ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ جو جا کر پہلی بار رہتا ہے، اکثر اس کو وہاں ایک خاص قسم کا بخار آتا ہے، وہ ان صحابہ کو آیا تھا، اس کا اثر بھی ان کی صحت پہ پڑا تھا۔ حکمت دیکھیے اپنے قائد محمد الرسول اللہ کی، جو حضور نے فرمایا کہ اس وقت جب تم اترو گے پہلی بار مسجد حرام میں تو اس وقت ذرا اکڑ کر چلنا، بہادروں کی طرح، پہلوانوں کی طرح۔ یہ ہوتا ہے امپریشن، سامنے والوں پر تمہاری کمزوری کا امپریشن نہیں پڑنا چاہیے، سامنے والوں پر تمہارا امپریشن ہمت کا، بہادری کا، مضبوطی کا، استحکام کا ہونا چاہیے، حوصلے کا ہونا چاہیے۔ ڈر، خوف، مایوسی، گھبراہٹ، اس قسم کا کوئی امپریشن کسی مسلمان کی زبان سے نکلنے والے کسی جملے سے، اس کے کسی قدم سے، اس کی باڈی سے، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی سے، اس کی باڈی لینگویج سے کبھی سامنے والوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ قربان جائیں رسول اللہ کی حکمت پر۔ آپ سوچیں ذرا، کعبے کے سامنے جہاں آدمی نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں پاتا، وہاں کہاں جا رہا ہے؟ عام حالات میں سوچیے ذرا، اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ کسی قیمت پر ہماری طرف سے کوئی ایسی بات، کوئی حرکت، کسی قسم کی سوچ اور خیال جو ڈر اور گھبراہٹ پر مبنی ہو، میں مسجد میں علی الاعلان کہتا ہوں، ایسے شخص کا ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ کچھ خبر نہیں کہ موت اس کی آئے گی تو ایمان کی حالت میں آئے گی یا کفر کی حالت میں۔ ہر قیمت پر، چاہے جتنے مضبوط چیلنج ہوں، ہماری طرف سے بات عقل مندی کی تو ہونی چاہیے، مگر بزدلی کی نہیں ہونی چاہیے، سمجھداری کی تو ہونی چاہیے، مگر شکست خوردگی کی نہیں ہونی چاہیے، پسپائی کی نہیں ہونی چاہیے۔ شکایت ہے کچھ لوگوں کو اس پر کہ مسجد میں بیٹھ کر ملک کے حالات کو سدھارنے کی فکر ہو رہی۔ یہ بیچارے لوگ نہیں سمجھتے کہ مسجد کس چیز کا نام ہے۔ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مندر والوں کی عافیت اور خیریت کی بھی فکر کریں۔ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کی ترقی اور بہبود کی بھی فکر کریں۔ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کی بھی فکر کریں۔ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مندر والوں کے حقوق کی بھی فکر کریں۔ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی عزت و حرمت کی حفاظت کی بھی فکر کریں۔ مسجد والوں اور مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلتوں کے حقوق کی بھی فکر کریں، وہ اوبیسیز کے حقوق کی بھی فکر کریں، وہ منی پور کے عیسائیوں کی بھی فکر کریں، وہ ساؤتھ انڈیا کے لنگائٹس کی بھی فکر کریں۔ ہر انسان کی ترقی، ہر انسان کی عزت، ہر انسان کی محبت، ہر انسان کی عافیت، یہ اسلام کا لازمی حکم ہے۔ مسلمان اگر اس پر عمل نہیں کر رہے تو یہ ان کا قصور ہے، لیکن جو مسلمان اسلام کو سمجھ کر پورے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہوں یا آفس میں بیٹھے ہوں یا پارک میں کھڑے ہوں یا دریا کے کنارے ٹہل رہے ہوں یا اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں
یا کھانے کی میز پر ہوں، ان کو انسان تو انسان، ان کو جانوروں کی فلاح و بہبود کی بھی فکر کرنا اسلام کے لحاظ سے لازم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ فیصلہ کریں کہ میٹھا میٹھا، حق حق، کڑوا کڑوا، تو تو، اسلام کا صرف وہ حصہ ہم لے لیں گے جس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے حکموں پر اتنا ہی عمل کریں گے جس کی اجازت ہم کو اللہ کے دشمن دے۔ یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ جب ہمیں کمزور سمجھا جانے لگے اس وقت ہم کو اپنے آپ کو ہمت والا دکھانا یہ عمرے کے اس حکم کا پیغام ہے، وہ ایک وقتی ہدایت نہیں ہے۔ جس وقت لوگ ہم کو کمزور سمجھنے لگے، لا یستخفنک الذین لا یوقنون، جس وقت لوگ ہم کو محکوم اور مظلوم اور بے بس اور بیچارہ سمجھنے لگے، جس وقت وہ ہماری حقوق اور ہماری آئیڈینٹی اور شناخت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے، اس وقت جو اسلام کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو دشمن نہیں بنائیں، ہم بلا وجہ کسی سے لڑائی مول نہیں لیں گے، لیکن اپنے قانونی اور دستوری حقوق کی حفاظت پوری سمجھداری اور پوری ہمت کے ساتھ کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی ہمارے ملک میں ایک گنجائش باقی ہے کہ آپ خود تبدیل کر سکتے ہیں نظام کو، آپ اور ہم اور آپ حکمرانوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ ابھی موقع باقی ہے، لوگوں کا ارادہ تو یہ ہے کہ یہ موقع بھی چھن جائے، یہ اختیار بھی چھن جائے، اس کی پوری تیاری ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا چلی ہے ملک میں۔ ہمارے عظیم رہنما حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ایک بات کہا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی یہاں نقل کیا ہے جب مجھے موقع ملا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جب سب راستے بند ہونے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ بس اب اسلام اور مسلمان یہاں نہیں رہ پائے، اس وقت اچانک اللہ کی طرف سے کچھ دروازے کھل جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں۔ کوئی 1-1.5-2 مہینے پہلے کہہ سکتا تھا کہ ملک کی جو موجودہ فضا ہے وہ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ لوگ تو 400 اور 420 کی گنتی گنا رہے تھے، اب ماشاءاللہ 150 اور 200 کے لالے پڑے ہوئے۔ تبدیلی ہوئی حالات میں 12-13 صوبوں کے دورہ کر کے یہاں آیا ہوں۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ساؤتھ انڈیا سے لے کر مشرقی ہندوستان تک، مشرقی سے لے کر وسطی تک، راجستھان، مدھیہ پردیش، بنگال، کرناٹکا، تلنگانہ، آندھرا، دلی اور خدا جانے اور کن کن صوبوں کو میں نام بھول رہا ہوں، سب جگہ ہو کر آیا ہوں۔ اور میں صرف مسلمانوں سے نہیں ملا ہوں، میں مسلمانوں کے رجحان کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، میں کسانوں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں، میں مزدوروں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں، میں سکھوں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں، میں OBCs کے رجحان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ اس دور کے فرعون کے سامنے کمزور ہیں؟ معاذ اللہ، یہ ہم سب کے اندر کے خیالات ہیں جن کو میں ہمت اور گستاخی کر کے الفاظ کا جامع پہنا رہا ہوں۔ یہی کفر نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ بتوں سے ہے تجھ کو امید اور خدا سے نومیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کیا مٹی کے بت کو پوجنا صرف یہ شرک ہے؟ اکثریت سے کو پوجنا، اکثریت سے ڈرنا، میڈیا سے ڈرنا، گھبرانا، یہ شرک نہیں ہے؟ انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو۔ یہ تو موقع ہے کہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، ابھی موقع باقی ہے آپ کے سامنے، 3 دن شاید باقی ہیں ابھی۔ ایک ایک فرد گھر کا، ایک ایک وہ شخص جس کو
اپنی رائے دینے کا حق ہے، وہ رائے جا کر دے کہ ہمیں ملک کے نظام میں بہتری چاہیے، اپنے لیے نہیں سب کے لیے۔ میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں، لوگ اپنے اوپر ہم کو قیاس کرتے ہیں، اتنا ظلم مت کرو۔ تم ہوگے تنگ نظر، تم ہوگے متعصب، تم ہوگے سمپردائک سوچ کے انسان، تم ہوگے کمیونل، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ سب ترقی کریں، ہماری تمنا ہے کہ ہندو بھی ترقی کریں، سکھ اور عیسائی اور دلت اور اوبیسی سب ترقی کریں، کسان اور مزدور ترقی کریں۔ 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن دے کر احسان جتاتے ہو، یہ فخر کی بات ہے یا شرم کی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 کروڑ لوگوں کو روزگار نہیں دیا جا سکا، وہ 5 کلو راشن پورے مہینے کیسے کھائیں گے؟ یہ کیا مذاق ہے غریبوں کے ساتھ، یا کیا مذاق ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بے روزگار ہیں؟ ملک کے نظام کو بہتر بنانا، ملک میں امن اور انصاف کی صورتحال کو یقینی بنانا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری، اور جو اللہ کے ساتھ جس قسم کا گمان کرے گا اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ میں نے حدیث قدسی سنائی تھی شروع میں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسی امید کرے گا ویسے ہی معاملہ میں اس کے ساتھ کروں گا۔ اگر ہم یہ امید کریں گے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت پر قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد کر کے دکھائیں گے۔ غار ہرا میں کر کے دکھایا، غار ثور میں کر کے دکھایا، میدان جنگ میں کر کے دکھایا، اور آج بھی اللہ کی بڑی قدرت موجود ہے۔ اور ہم یہ سوچیں گے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے مدد کریں گے، حالات بہت خراب ہیں اور نہیں بولنا چاہیے اس طرح، کچھ نہیں سوچنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس دن یہ وسوسہ بھی آپ کے اس بھائی کے دل میں آئے، اللہ اس سے پہلے ایمان کے ساتھ اس بندے کو اٹھا لے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کامل یقین ہے اس بات کا کہ اللہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ آج موجود ہے جس قدرت کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ آپ بوڑھے ہوئے ہیں، میں بوڑھا ہوا ہوں، اللہ بوڑھا نہیں ہوا۔ اللہ حی اور قیوم ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے یقین کو بہتر مضبوط تر بنانے کی فکر نصیب فرمائے۔ ہمت الگ چیز ہے اور دہشت گردی الگ چیز ہے۔ ہمت الگ چیز ہے اور پھوڑ پن الگ چیز ہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی ہو بے باکی، جواں مردوں کا یہ دستور ہے کہ وہ حق کہتے ہیں، حق گوئی ہو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باقی۔ جو واقعی اللہ کی طاقت کو پہچانتے ہیں وہ حکمت اور عقل مندی کے ساتھ ہر مشکل سے مشکل موقع پر سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی بھرپور کرنی چاہیے کہ اللہ ملک کے کمزوروں کے لیے بہتر نتائج برآمد کرتی ہے، خاص طور پر ملک کے کمزور طبقات کے لیے، چاہے وہ اقلیتیں ہوں چاہے دوسرے کمزور طبقات ہوں، ان سب کے لیے جو بہتر ہو، ملک کے جو بہتر ہو۔ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ کچھ بیرونی طاقتیں ہمارے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتی ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اندر الگ الگ صوبوں کے درمیان آپسی لڑائیاں رہی ہیں اور آج بھی ہیں، ہمارے ملک میں آپسی لڑائیاں صوبوں کے درمیان سامنے نہیں آتی تھی۔ ہمارے ملک کے ٹکڑے نہیں ہوئے، پاکستان کے ٹکڑے ہوئے۔ لیکن میں
ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि कुछ ताकतें जिनके एजेंट हमारे मुल्क के अंदर भी शायद हैं, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क की इकोनॉमी जिस रफ्तार से आगे बढ़ सकती है, अगर ये ईमानदारी के साथ उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया गया तो ये दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, ये चैलेंज कर सकती है। मैं इस वक्त तफसील में नहीं जा सकता। गुजरात और महाराष्ट्र में इस वक्त लड़ाई छिड़ी हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के अंदर इस वक्त ये एहसास हो रहा है कि गुजरात हम पर कब्जा करना चाह रहा है। ये सूबाई लड़ाई है, ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये ज़ात बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। इस मुल्क में कभी ये नहीं हुआ कि सूबे आपस में लड़े। अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मराठा लोगों से मेरी बहुत गुफ्तगू होती रहती है। इस वक्त मराठों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है वो फला पार्टी के खिलाफ नहीं चल रहा है, गुजरात के खिलाफ चल रहा है। आप में से 2-4 लोग जानते होंगे कि बम्बई को बड़ी लंबी खूनी लड़ाई के बाद गुजरात से अलग किया गया था और महाराष्ट्र में हिस्सा, उसका महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया गया था। बम्बई गुजरात का हिस्सा था और गुजरात किसी कीमत पर बम्बई को छोड़ने के लिए आमादा नहीं था। 107 लोग उस लड़ाई में मरे थे जो बम्बई को गुजरात से अलग करना चाह रहे थे। इस वक्त फिर वही लड़ाई, पुरानी लड़ाई जिंदा हो रही है। इस मुल्क की खैरख्वाह की हैसियत से, इस मुल्क की एकता और अखंडता, इस मुल्क के इस्तेहकाम और इसकी वहदत को यकीनी बनाने की हैसियत से मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनको इस सूरत हाल से तशवीश है। हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क मुत्तहिद रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह मुल्क मुत्तहिद रहे और इस मुल्क के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल भी और ह्यूमन भी, वो रिसोर्सेज इस मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल हों। जाने अनजाने में कहीं हमसे और आपसे चूक ना हो जाए। अल्लाह करे कि मेरा पैगाम आपकी कानों से उतर कर आपके दिल दिमाग तक पहुँच गया हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।